رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جادوگر کیا کرتا تھا کہ وہ مختلف قسم کے کرتب دکھا کے لوگوں کو بادشاہ کا معتقد بناتا تھا۔ لوگ بادشاہ کو خدا سمجھتے تھے۔ یہ جتنے جادوگر ہیں نا، جو شعبدے باز ہیں، یہ اپنے آپ کو جادوگر کہتے نہیں ہیں، یاد رکھو۔ یہ اپنے آپ کو، انہوں نے اب لیبل چینج کر دیا۔ پہلے یہ اپنے آپ کو جادوگر کہتے تھے، لوگ آتے تھے، لیکن مذہبی لوگ نہیں جاتے تھے۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہہ دیا؟ روحانی علاج والے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ روحانی۔ ہم قرآن سے علاج کرتے ہیں۔ یہ بات میں کئی مرتبہ بار بار پہلے کہہ چکا ہوں، اور اس پر میرے پاس علماء کے حوالے موجود ہیں کہ قرآن سے بھی جادو ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ کہیں گے قرآن تو اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس اللہ کی کتاب کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے وہ کتاب ہدایت کے لیے نازل کی ہے، مگر کوئی اس کو غلط استعمال کرے گا تو وہ اس کا اپنا ذاتی قصور ہے۔ اس سے قرآن غلط نہیں ہو جائے گا، لیکن استعمال کرنے والے اس کو غلط رخ میں لے کے جاتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے قرآن سے جادو؟ یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ میرا موضوع نہ رہ جائے۔ جادو کہتے کس کو ہیں؟ جادو کہتے ہیں نظر کے دھوکے کو، ہاتھ کی صفائی کو۔ دو قسم کے جادو ہوتے ہیں دنیا میں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک جادو وہ ہوتا ہے جو جنات سے کام لیا جاتا ہے، اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جو نظر کا دھوکا ہوتا ہے، شعبدے بازی جسے کہتے ہیں۔ جیسے یوٹیوب پہ آپ نے کلپ دیکھے ہوں گے، دو دھڑ کر دیے، ٹانگیں الگ کر دی، سر الگ کر دیا، بعد میں لے جا کے جوڑ دیا۔ تو حقیقت میں قطعاً ایسا نہیں ہوتا کہ ٹانگیں الگ ہو جائیں، یہ ناممکن ہے۔ ٹانگیں الگ ہو کے جڑنا یہ صرف ایو کلینک میں تو سنا ہے ایسا، وہ بھی اتنا نہیں کہ دونوں ہی ٹانگیں الگ ہو جائیں، وہ بھی ہڈی جوڑ دیتے ہیں اور اس میں بھی نشان باقی رہتا ہے۔ لیکن یوٹیوب پہ آپ کو جو جادو دکھائیں گے اس میں نشان بھی نہیں ہوتا اور بالکل خون بھی نہیں نکلتا، اور بڑے مزے سے صاحب یہ نظر کا دھوکا ہے، اس کو بھی جادو کہتے ہیں۔ اب آپ جتنا مرضی کہیں کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے، مجھے آ کے کہیں یہ اگر حقیقت میں نہیں ہوا، وہ ٹانگیں حقیقت میں الگ نہیں ہوئی، تو مولوی صاحب بتاؤ نا کیا ہو رہا ہے، تو میں کہوں گا بھائی میں جادوگر تھوڑی ہوں میں بتا دوں، یہ فن تو پیسے دے کے سیکھا جاتا ہے۔ میں بھی اگر پیسے دوں تو مجھے بھی سکھا دیں گے وہ، پھر میں بتا دوں گا یہ ٹرک ہوتی ہے۔ میں نے چونکہ سیکھا نہیں ہے تو میں کیسے بتاؤں، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ حقیقت میں نہیں ہے، اتنا مجھے معلوم ہے۔ اس لیے ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان لوگوں سے متاثر نہیں ہوں گا۔ میں کہوں گا بھائی ایک شعبدے بازی ہے، کچھ ایسے انہوں نے گلاسز لگائے ہوئے ہیں، کچھ ایسے پردے لگائے ہوئے ہیں، جیسے ممتاز بیگم چڑیا گھر میں دیکھا ہے نا، ممتاز بیگم چڑیا گھر میں ابھی ہے، وہ مر گئی ہے، کوئی اور عورت آ گئی ہوگی، تو وہ بھی کوئی حقیقت میں تھوڑی لومڑی اور سر عورت کا تھوڑی ہوتا ہے اس میں، لیکن جو پہلی دوسری تیسری دفعہ جائے گا اس کو تو ایسا ہی لگے گا، اسی کے تو وہ پیسے لے رہے ہیں۔ لیکن آپ اس سے متاثر نہیں ہوتے، اس سے دم نہیں کرواتے، آپ کو پتا ہے یہ کوئی ٹرک ہے جو انہوں نے استعمال کی ہے، ہم پیسے دیں گے ان کو تو یہ ہمیں بھی بتا دیں گے، لیکن پیسے زیادہ مانگتے ہیں۔ اب ہم پیسے کیوں نہیں دیتے کہ ہم نے کوئی چڑیا گھر تھوڑی کھولنا ہے بھائی، کیا کرنا ہے، ہم کوئی اور کام کریں، کوئی ڈھنگ کا کام، اس لیے ہم یہ چیز سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ چیز سیکھنے سے ہر آدمی سیکھ لیتا ہے، یہ شعبدے بازی ہوتی ہے، نظر کے دھوکے ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ دوسرا جادو وہ ہوتا ہے، جادو ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بعض دفعہ کوئی ایسے گندے اور الٹے کام کرتے ہیں کہ جو ناپاک جنات ہیں، شیاطین ہیں، وہ آپ کے اس الٹی حرکتوں سے خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہو کے بعض دفعہ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کام نقصان پہنچانے کا ہوتا ہے، کیونکہ جنات میں اکثر انسان کے دشمن ہیں، جنات میں اکثریت انسانوں کی دشمن، وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن خامخواہ میں وہ کسی کو نقصان پہنچاتے نہیں ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے ہی ہیں کہ بلا وجہ کسی سے چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ اور ویسے بھی آپ جب کسی کو کہیں یار یہ ذرا کام کر دو تو ہے کیوں بھائی تم میرے کیا لگتے ہو، آپ بھی تو اس کو کچھ
اس کے مطلب کا کوئی کام کرو گے تو وہ کرے گا نا. تو یہ جو جادوگر ہوتے ہیں، یاد رکھو جنات ان کے قابو میں نہیں ہوتے، یہ خوب ذہن میں رکھیں. جنات ان کے قابو میں نہیں ہوتے، بلکہ یہ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے جو لوگوں سے ہوتی ہے. یہ لوگ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، یہ قرآن سے ثابت ہے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات نے جب اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، تو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے گزر ہوا جنات کی ایک جماعت کا. وہ جماعت قرآن سن کے رک گئی. انہوں نے جب سنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے ہیں، بلکہ جب بات چل پڑی تو تھوڑا سا شروع سے بتا دوں تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے. یہ ہوا یہ تھا کہ جنات آسمانوں پہ جاتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ فرشتے آپس میں کچھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے. ستار بھائی غفار بھائی کو نمبر کس کا آیا ہوا ہے؟ وسیم بھائی کا نمبر آیا ہوا ہے. یہ فرشتے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. وہ لیلۃ القدر میں اللہ سب فرشتوں کو دے دیتے ہیں نا سارے کام، کہ بھئی ایک مہینے کے لیے یہ کوٹا ہے، یہ فائلیں لے لو، یہ کرنا ہے. تو عالم بالا میں فرشتے آپس میں کیا کرتے ہیں؟ گپ شپ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمارے ذمے یہ کام لگایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جنات جاتے تھے آسمانوں کی طرف، کیونکہ جنات بھی ایک ایسی مخلوق ہے جو مادی نہیں ہے اور فرشتے بھی مادی مخلوق نہیں ہے. تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں. ہماری جو دنیا ہے وہ بالکل ایک مادی دنیا ہے، الگ دنیا، میٹیریل سے بنے ہوئے ہم لوگ ہیں، مٹی سے بنے ہوئے، اور مٹی میں سونا چاندی گولڈ. تبھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا آئرن کی کمی ہو گئی ہے. اس کا مطلب آئرن تھا تو کمی ہوئی ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جادو کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ ہے، پہلی قسم تو یہ شعبدے بازی ہیں، تو گورے بہت اس میں ماہر ہوتے ہیں. ایسے دکھایا، کبوتر نکال لیا رومال سے اور جگ میں دودھ ڈالا اور جب جگ نکالا جگ سے الٹا کیا تو کچھ بھی نہیں نکل رہا. یہ تو نظر کے دھوکے ہوتے ہیں. دوسرا جادو میں ایک چیز ہوتی ہے، جنات کو خوش کیا جاتا ہے. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنات ان کے قابو میں نہیں ہوتے، یہ لوگ جنات کے قابو میں ہوتے ہیں. اس پر میں آیت آپ کو سنا رہا تھا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جنات کہاں جایا کرتے تھے؟ آسمانوں پہ. تو فرشتوں کی خسر پھسر سنا کرتے تھے. تو ظاہر ہے ساری تو نہیں سن پاتے تھے، تو نیچے جب آتے تو یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ نجومی ٹائپ کے فضول قسم کے لوگ جو ستاروں میں دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہوتے، حالانکہ ستاروں سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. ستاروں کا انسان کی تقدیر سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاہن اور عراف کے پاس گیا، جو نجومیوں کے پاس گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کے پورے الفاظ اس وقت میری ذہن میں نہیں ہے، بہت سخت وعید ہے اس پر. تو ہوتا یہ تھا کہ پھر جنات آتے تھے، کہیں سے کوئی بات ان کو مل گئی، تو اب کیا ہے کہ وہ اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس پہ دکانداری چل سکے کسی آدمی کی. تو وہ کیا کرتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بات میں 99 جھوٹ ملا کے کاہن کو بتاتے تھے. جو بھی کاہن ہوتا ہے نا، یہ روحانی علاج والے جو آج کل چل رہے ہیں، ان کو بتاتے تھے. آج کل ان کا نام روحانی علاج والا ہے، پہلے زمانے میں کیا تھا؟ کاہن. تو ان کو یہ نجومی کہتے تھے پہلے، ان کو آ کے بتاتے تھے. تو یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس 100 میں ایک صحیح کون سی ہے اور غلط کون سی ہے. تو پھر یہ پبلک میں پیش گوئیاں کرتے تھے. ان 100 میں سے ایک پیش گوئی صحیح نکلتی تھی، تو لوگ اس 99 غلط پیش گوئیوں کو نہیں دیکھتے، لوگ اس ایک صحیح کو دیکھ کے ان کے ہاتھ پاؤں چومتے اور پھر ان سے عقیدت. تو جنات کو فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ کیا پیسے ملتے تھے؟ جنات کو فائدہ یہ ہوتا کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں ایک ایسے انسان سے عقیدت کر کے جس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. تو جنات تو شیطان ہے نا. آپ کو یہی نہیں پتا جنات کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ جو شیطان ہے نا، یہ جن ہے نا، جن.
اس کا لقب ہے شیطان. بعض لوگوں کے کام اچھے ہوتے ہیں تو لقب اچھا مل جاتا ہے ان کو, ٹھیک ہے نا. شیطان کے کام کیونکہ غلط ہیں, نام تو شیطان کا ابلیس تھا کہ اب بھی ہے. کام ایسے تھے کہ اس کو لقب کیا ملا؟ شیطان. شیطنت کہتے ہیں سرکشی, ہٹ دھرمی, ضد, بغاوت. اب چونکہ جنات کی طبیعت میں سرکشی ہے, وہ انسان کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایک تو اصل ابلیس ہے جس نے آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کیا, ایک اس کی نسل ہے. اس کی نسل میں کم سے کم ایک جن ہر آدمی کے پیچھے لگا ہوتا ہے, ہر ایک کے پیچھے, سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کے. نبی نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ جن ہوتا ہے, جس کا کام کیا ہے, اس کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جانا. وہ کیوں کر رہا ہے؟ جیلسی میں, حسد میں, کہ ان کے دادا کی وجہ سے میرے دادا کو جنت سے نکالا گیا تھا. تو جنات کہتے ہیں نا, جنات, ان کی بھی قبائلی جنگ چھڑ رہی ہے. اصل میں تو ان کا دادا تھا شیطان, ہمارے دادا کون تھے؟ آدم علیہ السلام. تو جو شیطان ہے نا, اس کے بچے جتنے ہیں ان کے دل میں جیلسی ہے, حسد ہے. انسانوں کے دادا کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دادا کو دربار سے نکالا, لہذا ہم اس انسان کی نسل کو جنت میں جانے نہیں دیں گے. یہ خوب سمجھے, بہت اہم باتیں کر رہا ہوں, یہ روحانی علاج والوں کی حقیقت سمجھ میں آئے گی آپ کے. ہم اس انسان کو جنت میں جانے, بولو بھائی, نہیں دیں گے. یہ چیز ان کی نسل میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. ہاں, ان میں بعض اچھے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ کافروں کے گھر میں بعض دفعہ مسلمان بھی پیدا ہو جاتا ہے. بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ عقل دے دیتے ہیں, وہ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں, وہ اچھے بھی بن جاتے ہیں. لیکن اتنے اچھے نہیں بنتے کہ آپ کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیں, یہ بھی ذہن میں رکھیں. کیونکہ یہ روحانی علاج والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جنات سے کام لے کر آپ کا کام بنا دیں گے, تو جن کام بناتا کبھی نہیں ہے. اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ نقصان پہنچانا چھوڑ دیں. جن اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ آپ کو فائدہ پہنچانا شروع کر دے. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ ایک چیز اس کی نیچر میں نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ جو آپ نے جنگلی بھینسا دیکھا ہوگا, یہ جو بلف کہتے ہیں نا, اس کو فائٹنگ ہوتی ہے, اس کو آپ گراؤنڈ میں لا کے چھوڑیں, اس کا کام ہے ٹکر مارنا. جیسے چھوڑیں گے وہی مقابلہ شروع کر دے گا. تو جنات کی فطرت بھی ایسی ہوتی ہے, اور ان کی نسل میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ اس انسان کو ہم نے جنت سے نکالنا ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ جنات انسان کو گمراہ کرنے کے لیے سوچتے رہتے ہیں کہاں سے. مقصد ان کا صرف اور صرف کیا ہے؟ انسان کو جہنم کی آگ میں دھکیلنا, کسی بھی ذریعے سے. اب اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ سے ہٹا کے انسانوں پہ لگا دیا جائے. ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو کس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے. اللہ تو کر سکتا ہے, حاجت روا تو ہے, مشکل کشا تو ہے. جو نبی نے طریقہ بتایا, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے کس سے دعا مانگو؟ بولو بھائی, اللہ سے. کوئی بھی کام نہیں بن رہا, اللہ سے دعا مانگو. تو شیطان کہتا ہے کہ یہ ہندو کو تو برباد کرنے کی ضرورت ہے, کہتے ہیں تو جاؤ بتوں کے سامنے جھک رہا ہے. مسلمان کو کیسے گمراہ کروں میں؟ کیونکہ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے, غیر اللہ سے نہیں ہوتا, لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ. تو پھر وہ ٹیکنیکل طریقے اختیار کرتا ہے. وہ کہتا ہے ان میں جو نیک آدمی نظر آ رہا ہے نا, بزرگ ٹائپ کا, اس کے کان میں جا کے کچھ الٹی باتیں بتاؤ. جب وہ پبلک کو بتائے گا, 100 میں سے ایک بات جب صحیح نکلے گی تو پبلک اس کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دے گی. یار آپ نے بتایا تھا, اور حضرت بالکل صحیح بتایا تھا. پبلک یہ نہیں دیکھے گی کہ ایسا تکا تو ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اگر کوئی لگا دے تو 100 میں 1% تو ویسے ہی صحیح نکل جاتا ہے تکا. کیا بتاؤں. دیکھو 100 کینسر کے مریض ہیں یا 100 ٹی بی کے مریض ہیں. اب فرض کریں میں روحانی والا ہوں, میرے پاس آئے اور میں نے 100 کے 100 کو کہا آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, 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 آپ بھی 100 کو کہہ دیا. اگر مجھے جن نے خبر نہ بھی دی ہو تو بھی ایک تو اتفاق سے ہو ہی جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو ان میں جو 99 کی خبریں غلط نکلیں گی وہ تو میرے پاس نہیں آئیں گے, بلکہ وہ بدگمان بھی نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے بھائی علم غیب کا تھوڑی حضرت نے دعویٰ کیا تھا, حضرت نے تو کہہ دیا تھا کہ علم غیب کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے. بھاگیں گے وہ بھی نہیں. لیکن جس ایک کی خبر صحیح نکل آئی وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ معتقد. اور اس کے لاشعور میں یہ بات چلی جائے گی کہ حضرت جی جو کچھ کہتے ہیں وہ صحیح ہے.
پھر وہ عمرہ بھی کرائے گا حضرت جی کو، پھر وہ حج بھی کرائے گا، پھر وہ وزٹنگ ویزے پہ آپ کو وتھ فیملی گھمائے گا بھی. یہ ہو رہا ہے. لوگ علماء کو لفٹ نہیں کراتے. روحانی والوں کے وزٹنگ ویزے 4-4 مہینے کے ہوتے ہیں. آپ کیا پتا، ہم تو بیوقوف ہیں یہاں بیٹھے ہوئے الفلائیہ میں. ٹھیک ہے، ہدیے جو آتے ہیں لاکھوں لاکھوں روپے کے. کسی روحانی والے کو دیکھو تمہارا بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے، کہ ہم تو اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، کیا کاروبار. تو پیسے بھی نہیں لیتے ان چیزوں پہ. کیوں نہیں لیتا بھائی؟ لے لے، وہ زیادہ صحیح ہے. تو نہیں لے رہا اسی وجہ کے لیے کہ جو پھر آتی ہے نا تگڑی چیز، کیونکہ پیسے لے گا تو 100 روپے لے گا، 200 روپے لے گا. وہ ویسے جب آئے گا کہ آپ یہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، تو پہنچے ہوئے کہ تو بھائی 1 کروڑ بھی دو تو کم ہے. کیونکہ جو اللہ کی نظر میں بہت پہنچا ہوا ہے، اس کو اگر آپ 1 لاکھ روپے دو گے تو آپ بھی اللہ کی نظر میں کیا خیال ہے پہنچ جاؤ گے. تو پہنچا ہوا ہونا پہلے ثابت کرو اپنا. تو اب یہی خبر اگر مجھے جن نے آ کے دے دی کہ وہ غفار بھائی اور ستار بھائی اور کلیم بھائی اور وسیم بھائی اور سلیم کباڑیا سب کے ابا اس سال دنیا سے چلے جائیں گے، فار ایگزامپل، اللہ نہ کرے کسی کے ابا دنیا سے جائیں. اب جب آپ نے جن کے کہنے سے خبر دے دی تو جیسے پہلے خبر میں 1% امکان تھا صحیح ہونے کا، اب بھی اس میں امکان کتنا ہے؟ اتنا ہی ہے. جیسے وہ تکے سے بھی وہی بات، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں صحیح خبر کون سی اور غلط خبر کون سی ہے. جن کبھی بھی نہیں بتاتا کہ میں جھوٹ کیا بول رہا ہوں اور سچ کیا بول رہا ہوں، کیونکہ اگر وہ یہ بتا دے تو اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے. جھوٹ تو جب ہی بولا جاتا ہے جب چھپایا جاتا ہے، جھوٹ کو سچ کر کے دکھایا جاتا ہے. تو یہ بات حدیث سے ثابت ہے اور مشاہدے سے بھی ثابت ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ جنات آسمان پہ جاتے، زمین پہ آتے اور لمبی لمبی چھوڑتے، 99 جھوٹ 1 صحیح. وہ بھی کہیں سے ان کے کان میں بات پڑ جاتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی اور اوپر سے وحی آنا شروع ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کو محفوظ کرنے کے لیے جنات کی انٹری آسمان پہ بند کر دی. اور فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، یہ جو شہاب ثاقب ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا رات کے وقت کبھی نہ کوئی ایسے آپ کو کوئی روشنی کا گولا جاتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بعض دفعہ تو یہ ویسے ہی قدرتی طور پر بھی ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جن کو اللہ کی طرف سے مارا جاتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ہم دیکھتے ہیں نا رات کے وقت اکثر ایک روشنی کا گولا نکل کے جاتا ہے. کراچی میں تو ایسے نہیں رہتا، رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ لائٹیں اتنی ہوتی ہیں. گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ایک آپ کو روشنی کا گولا نظر آئے گا. وہ چھوٹے سے پتھر نہیں ہوتے، وہ جن کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں. اسی حساب سے بڑے بڑے ہوتے ہیں. وہ کس ستارے کے، یہ سیاروں کے کچھ حصے ٹوٹتے ہیں تو وہ جب چلتے ہیں تو وہ اس کو لگتے بھی ہیں اور وہ رگڑ کی وجہ سے جل جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ جن کو مارنے ہی کے لیے، وہ ویسے بھی ہوتا رہتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جن آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتھر آ کے لگتا ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، فرمایا کوئی جن ایسا ہوتا ہے اوپر جا کے کوئی بات اچک لیتا ہے تو اس کے پیچھے پھر پتھر آتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے نظریات کو خراب نہ کرے. اب ہوا یہ تھا کہ جنات پہلے تو جاتے تھے آسمان کی طرف، یہ تو ہمیشہ سے شہاب ثاقب ہیں، لیکن وہ جن کے پیچھے کبھی کوئی نہیں آیا. تو وہ حیران ہوئے کہ یہ چکر کیا ہے کہ یہ اب ہمیں آ کے کیوں لگ رہے ہیں. ہم جب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارے پتھراؤ کیوں شروع ہو گیا، یہ واقعہ کیا ہوا ہے. تو پھر جنات نے اپنی جماعتوں کی تشکیل کی کہ کوئی دنیا میں بڑا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ جو ہمارا سیٹ اپ تھا یا تو یہ بالکل ختم ہو گیا ہے یا اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے. کیونکہ اب ہدایت کی روشنی آ رہی ہے تو اب گمراہیوں اور اس طرح کے ٹوپی ڈرامے روحانی علاج والوں کے اللہ ان چیزوں کو دنیا سے ختم کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. کہ اب اگر کسی کا سکہ چلے گا تو وہ وہی ہے، آسمانی کتاب ہے. صرف جبریل آسمان سے وہی لے کر آئیں گے، اللہ کی کتاب نازل ہوگی، الحمد سے لے کے والناس تک اس کتاب کو تمہیں فالو کرنے کا حکم ہوگا. اب تمہیں یہ کرنے کے لیے کہ آئندہ ہفتہ میرا کیسا رہے گا، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اور کس سے مشورہ لینا ہے، اس کے لیے آپ کو روحانی والوں کی چندہ ضرورت. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ
رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، اے جنات، اے ہماری قوم کے لوگوں، تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ انسان ہم سے ڈرتے، ہم سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں. فزادوہم رہقا، جس کی وجہ سے جنات کی سرکشی بڑھ گئی اور ہم نے انسانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، یہ سوچ کے کہ یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. تو آپ کو جس کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ آپ سے ڈرتا ہے، تو آپ اس پہ شیر ہو جاتے ہو کہ نہیں ہو جاتے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ جن اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو کمزور ہیں، ہمیں انسان سے ڈرنا چاہیے. لیکن ہم نے جب دیکھا کہ انسان ہم سے ڈر رہے ہیں اور ہم سے مختلف تعویذ گنڈوں اور ان چیزوں کے ذریعے جو ہے نا ہماری پناہیں مانگنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو بجائے ہم ان سے ڈرنے کے ہم ان پر کیا ہو گئے؟ شیر ہو گئے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو جنات کو زیادہ لفٹ کراتا ہے، جو جنات سے بچنے کی زیادہ کوششیں کرتا ہے، جن آتے کس پر ہیں؟ بولو بھائی، بولیو یار، یہ بیان نہیں ہے میرے بھائی، یہ آپ لیکچر سمجھیں، آپ کو سبق یاد کرایا جا رہا ہے، ABCD یاد کرائی جا رہی ہے. میں آپ کی زبان سے اس لیے نکلوانا چاہتا ہوں آپ کو یاد رہے، یہ پھر بھول جائیں گے، پھر کل فون آئے گا شام کو، حضرت وہ میری وائف پہ جن آیا ہوا ہے. مجھے پتا چلا وہاں مسجد میں بہت بڑے بزرگ ہیں، تھانوی سلسلے کے ہیں. وہ یہ سلسلے مجھے اس لیے بتاتے تاکہ میں ان سے متاثر ہو جاؤں. تھانوی سلسلے کے ہیں بھائی، وہ تو مدنی سلسلے کے ہیں، وہ تو چشتیہ قادریہ ہیں، وہ تو بڑے توحید پر، حضرت وہ تو پیسے بھی نہیں لیتے. تو میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. وہ پیسے لینے کے بجائے دے بھی رہے ہو نا، کہ ایک دفعہ علاج کے 100 روپے دوں گا میں، تو بھی میں متاثر نہیں ہوتا. تو جب یہ چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، جو لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ، جو جانے والے لوگ ہیں ان پہ جنات بہت آتے ہیں، حالانکہ وہ جاتے ہیں جن اتارنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ مزاروں پہ کبھی جا کے دیکھو، کوئی یوں گھوم رہا ہے، کوئی یوں گھوم رہا ہے، وہ سب پہ جن گھما رہا ہے. کسی کو جن یوں پکڑ کے یوں گھماتا ہے، ایسے گھوم جا بھائی، تو وہ گھوم رہا ہے، کسی کو یوں کر کے یوں گھما دیتا ہے. اور جب مزار پہ گئے آپ، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جن کیا کرتا ہے؟ ہٹ جاتا ہے، جس سے آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو گیا. وہ جن یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ آپ کو چھیڑنا کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تاکہ آپ کا عقیدہ اس مزار سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے. جب آپ اس روحانی والے کے پاس جا کے دم کراتے ہو تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہو. خدا کی قسم یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتے کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہو، جن یہ چاہتا ہے کہ آپ کا اس بابے سے عقیدہ مضبوط ہو جائے. یہ بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، 10 سال سے پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس جا کے، خراب ہونے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں، بیمار ہونے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں. اگر جانا بالکل چھوڑ دو، نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، تو انشاءاللہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر پھر بھی بیمار رہے تو پھر اس کا بھی حدیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماری پہ صبر کرنے کی تلقین کی ہے. دعا اور صبر. ایک صحابی آئی نبی کے پاس، ان پہ اسی طرح آسیب کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی دورہ پڑتا تھا، کیا ہوتا تھا، وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتی تھی، برہنہ ہو جایا کرتی تھی. نبی کے پاس آئی، عرض کیا یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے، دعا کریں. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر تم صبر کرو گی تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. آپ نے یہ تو نہیں کہا جاؤ بابے کے پاس، فلانے کے پاس، وہ یوں کر دے گا، وہ یوں کر دے گا. صبر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے.